توبہ انسان سے چاہے دنیا میں کتنی غلطیاں کیوں نہ ہو، کتنی کوتاہیاں کیوں نہ ہو اور کتنی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کے باوجود بھی ایک آپشن رکھا ہے، وہ ہے توبہ کا۔ وہ ہے توبہ کا کہ انسان تجھ سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، بس توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میں اللہ کا کام ہے، بشرطے کہ انسان اپنے گناہ سے نادم ہو جائے اور رجوع کر لے، توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور توبہ کا مقصد بھی یہی ہے، اور توبہ کا مقصد یہ ہے، اے اللہ میں نے مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، آج کے بعد میں دوبارہ یہ توبہ نہیں کروں گا۔ توبہ کا مقصد یہ ہے، توبہ کا مقصد یہ نہیں ہے آپ نے آج توبہ کر لیا، دوسرے دن پھر آپ نے وہی گناہ کر لی، پھر توبہ کر لیا، پھر وہی گناہ کر لیا، تو توبہ کا مقصد یہ نہیں ہے۔ توبہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے گناہ کر لیا، اس کے بعد آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا، توبہ کر لیا کہ اللہ آج کے بعد دوبارہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اصل توبہ کا مقصد یہی ہے۔ ایسے توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس طرح کے توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے التجا کر رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ کے سامنے ایسی توبہ کرو جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے، اس طرح توبہ کرو جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے۔ توبہ کا حق کیا ہے کہ آج میں نے یہ توبہ کر لی، اس کے بعد میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ توبوا الی اللہ، رجوع کرو اللہ کی طرف، اور اس طرح رجوع کرو توبۃ نصوحا، اس طرح توبہ کرو جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے۔ اللہ ایسے توبہ کو پسند کرتا ہے۔ کتنی بھی گناہ آپ سے سرزد کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ توبہ کرو، اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو، تم نے کتنے گناہ کیوں نہ کیا ہو، کتنے ظلم کیوں نہ کیے ہو، تم نے کتنے گناہ، کتنی سیاکاریاں کیوں نہ کی ہو، کتنے گناہ کیوں نہ کیے ہو، کتنے زنا کیوں نہ کیا ہو، اور کتنی چوریاں کیوں نہ کی ہو، کتنا سود کیوں نہ کیا ہو، اور کتنے قتل و غارت کیوں نہ کیا ہو، ایک مرتبہ توبہ کرو، ایک مرتبہ توبہ کرو، میں اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ تمہارے ان تمام گناہوں کو معاف کر ڈالے گا۔ یہ گناہ تمہارے نظر میں بڑے ہیں، مگر اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جس دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، ہم نے تو گناہ بھی کیے، ہم نے چوریاں بھی کی، ہم نے شراب بھی پیے،
ہم نے قتل و غارت بھی کیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں جو ہم نے نہ کیا ہو۔ بتاؤ، اگر ہم آپ کی اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور مسلمان بن جاتے ہیں تو ہمارے ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ ہمیں بتاؤ کہ ہمارے ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ جب یہ بات انہوں نے کہی، اوپر عرش سے اللہ نے جواب دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو تم توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرا اللہ کا کام ہے۔ تم نے کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہو، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ کیے ہو، اور تم ایک مرتبہ اپنا سر، اپنا ماتھا اللہ کے سامنے ٹیک دو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بننا، بس تم توبہ کرنا۔ صرف اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس آدمی کی طرح خوش ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا ہے، کس آدمی کی طرح خوش ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا اونٹ کے اوپر سوار ہو کے، اس اونٹ کے اوپر کھانا ان کا پینا اور ان کا تمام ساز و سامان اس اونٹ کے اوپر لادا، اور اس اونٹ کے اوپر لادا وہ سفر کے لیے روانہ ہوا۔ سفر کر کے کسی جنگل میں جا گھس گیا، اور اس جنگل میں گیا، باغ کے اندر کوئی آبادی نہیں، کوئی آدمی نہیں، کوئی آبادی نہیں۔ سفر کر کے تھکاوٹ پیدا ہوئی، بہت تھک گیا سفر کر کے، اور گیا وہاں آبادی ہے، انسان کی کوئی آبادی نہیں۔ وہاں پر جب تھک گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس درخت کے نیچے میں آرام کروں، آرام کے بعد جو ہے پھر میں آگے اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی وہاں اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گیا، اس وجہ سے کہ میں آرام کر لوں۔ وہ جیسے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے سر کے نیچے دے دیا تو اس کو نیند آنے لگی اور وہ سو گیا، اور جتنا اللہ کو منظور تھا وہ آدمی سو گیا۔ اور سونے کے بعد جب آنکھیں کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ان کی جب آنکھیں کھلتی ہے سونے کے بعد، پھر ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، ان کا اونٹ نظر نہیں آ رہا۔ اس اونٹ کے اندر ان کا کھانا پینا تمام سامان اس اونٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور بندہ آگے پیچھے دیکھتا ہے مگر اس کو اپنا اونٹ نظر نہیں آ رہا، بہت پریشان ہے، اور اس کو پیاس اور بھوک بھی لگتی ہے۔ اب پریشان ہوتا ہے کہ میرا کھانا پینا اونٹ، اب میں سفر کیسے کروں گا، اب میں کھانا کس طرح کھاؤں گا، پانی کس طرح پیوں گا۔ بندہ پریشان، اور پریشانی کے عالم میں وہ ادھر بھاگتا ہے اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے ادھر بھاگتا ہے، تو بھاگنے کی وجہ سے ان کی پیاس اور بڑھ گئی۔ گرمی کا عالم ہے، سخت گرمیاں ہیں، پیاس بھی لگی، بھوک بھی لگ گئی، اب اونٹ نہیں مل رہا، پانی بھی نہیں۔ اب یہ سوچتا ہے میں واپس اپنے شہر چلا جاؤں، تو کیا دیکھتا ہے کہ شہر تو بہت زیادہ دور ہے۔ اب آگے نگاہیں دوڑتا ہے،
آگے نگاہیں دوڑاتا ہے پھر دیکھتا ہے میں جس گاؤں میں جا رہا تھا میں پیدل چلا جاؤں، پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہ گاؤں اور بھی زیادہ آگے ہے، اب نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، اب وہ سمجھ گیا کہ اب میری موت ہے، اب میری موت ہے، میں آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب تو میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، اب تو سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس درخت کے نیچے جا کے سو جاتا ہوں، جتنی گھڑی میرے اندر سانس ہے اس درخت کے نیچے میں جا کے مر جاتا ہوں۔ وہ اسی نیت سے آ گیا، ہاتھ نیچے دے کے کہ بس ابھی تو میں مرنے والا ہوں، اس درخت کے نیچے مروں گا۔ جہاں سے ان کا سامان اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ جیسے ہاتھ رکھا اللہ نے اس کو سلا دیا، بندہ سو گیا، تھکا ہوا ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، سو گیا، زندگی سے نا امید ہے، اور جتنا اللہ نے چاہا اس کو سلا کے رکھ دیا، سو گیا۔ کچھ ٹائم کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کی آنکھیں کھول دیے۔ جب ان کی آنکھیں کھلی کیا دیکھتا ہے؟ میں تو زندہ ہوں، میرے اندر تو جان ہے، میں مرا نہیں ہوں، میں تو زندہ ہوں۔ پھر اپنی نگاہ دوڑا کے ادھر ادھر دیکھتا ہے، اور جو ہی اپنی نگاہیں اپنے دائیں بائیں دوڑاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ وہاں پر بیٹھی ہے۔ آنکھیں دوڑاتا ہے تو دیکھتا ہے یہ تو اونٹ وہی میری والی اونٹ، اور وہ بیٹھی ہے یہاں پہ، اور مارے خوشی بندہ اٹھا اور اٹھنے کے اس اونٹ کے پاس چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہے؟ اس کا کھانا، اس کا پینا، تمام چیز اس اونٹ میں موجود ہے۔ اور وہ آدمی جس کو یقین تھا کہ میری موت آئے گی، جس کو یقین تھا میری موت ہے، جب یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں یقین آ جاتا ہے، ان کو یقین آ جاتا ہے کہ اب میری زندگی دوبارہ مجھے مل گئی، تو وہاں پر مارے خوشی کے اللہ سے دعائیں کرنے لگا ہے، خوشی خوشی میں، اللہم انی، اے اللہ میں تیرا رب ہوں، اے اللہ انی ربک، اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اب وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اب خوشی کے مارے بندے کی زبان سے پھر ایسی باتیں نکل جاتی ہیں، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہم انی ربک، اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اللہ مسکرا دیتا ہے کہ دیکھو میرے بندے خوشی کے مارے کس طرح کے الفاظ اپنے زبان سے نکالتا ہے، یہ بندہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ اپنے اونٹ ملنے پر اتنا خوش ہوتا ہے، اسی طرح اللہ بھی خوش ہوتا ہے جب گناہ گار بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو ہی گناہوں پہ سزا دیتا ہے، نیکیوں پر جزا دیتا ہے، رب خوش ہوتا ہے۔